So this is going to be our 27th lecture of the course General Methods of Teaching. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا میجر فوکس رہے گا انٹیگریشن کے اوپر. ہم دیکھیں گے کہ what are different kinds of integrated themes اور پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انٹیگریشن امپورٹنٹ کیوں ہے. اس کو ہم کچھ ریسرچ کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آج کے لیسن کے حوالے سے دیٹ از ڈفرینٹ فارمز آف انٹیگریشن. ہم اس کی ایگزامپلس بھی لیں گے کہ کون کون سی فارمز ہیں اور ان کی پریکٹیکل ایگزامپلس کون کون سی ہیں. تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں with definition of integration and importance of integration. Actually, integration means putting things together. اور اگر ہم انٹیگریشن کو اور زیادہ ایکسپینڈ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the integrated curriculum is a great gift to experienced teachers. It's like getting a new pair of lenses that make teaching a lot more exciting and help us look forward into the next century. It is helping students take control of their own learning. Whatever I have spoken, actually, it was stated by a teacher, by an experienced teacher. So, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ it is putting things together, لیکن اس کا ایکچولی اس سے فائدہ کیا ہوا ہے ایکسپیرینس ٹیچرز کو کہ ان کو لگا کہ اس نے ان کو ایکسٹرا پیئر آف لینزز دے دیے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ کہ ٹیچنگ جو ہے ان کی وہ بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہو گئی ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ٹیچنگ از ناٹ ویری ایکسائٹنگ فار دا ایکسپیرینس ٹیچرز. جو ینگ ٹیچرز ہوتے ہیں، نئے ٹیچرز ہوتے ہیں، ٹیچنگ از ویری ایکسائٹنگ فار دیم. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز ہم کرنے لگتے ہیں سو وی آر ایکسائٹیڈ اباؤٹ دیٹ. لیکن ایک کام بار 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 کر کے تو ہم اس کی روٹین میں آ جاتے ہیں، ہمارے لیے کوئی چیز ایکسائٹیڈ نہیں رہ جاتی. لیکن انٹیگریشن جو ہے اس سے ٹیچنگ جو ہے وہ ایکسائٹیڈ ہو گئی ایکسپیرینس ٹیچرز کی. کیا ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں یہ ایکسائٹیڈ ہو گئی، وائی ایکسپیرینس ٹیچرز became excited for their teaching. لیٹر آن ہم دیکھیں گے. لیکن اس وقت ہم نے صرف اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے کہ ایکچولی انٹیگریشن مینس پوٹنگ تھنگس ٹوگیدر. لیکن اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہونی چاہیے اور دیر شوڈ بی ویری تھن باؤنڈریز بٹوین ڈفرینٹ ڈسپلنس. ایک اور چیز پہ نظر ڈالتے ہیں کہ اگر انٹیگریشن نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. ڈو ریمبر اف وی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینی کانسیپٹ تو ہمیں اس کا جو اپوزٹ کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے اس کا اپوزٹ کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کی مثال ایسے لے لیتے ہیں کہ اگر آپ دن کا کانسیپٹ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے ماسٹر کرنے کے لیے رات کا کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ایک گنجان آباد جگہ کا کانسیپٹ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویران جگہ کا کانسیپٹ سمجھنا بھی ضروری ہے. تو اسی طریقے سے ہم انٹیگریشن کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو انٹیگریشن کے لیے ضروری ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈس انٹیگریشن اور فریگمنٹیشن کو بھی سمجھیں تاکہ ہمارا انٹیگریشن کے حوالے سے ہماری سمجھ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ fragmentation or where there is no connection. So disconnection breeds apathy while integration thrives on connections. کہ کوئی چیز کنیکشن میں نہیں ہے تو it breeds indifference کہ ہمیں لگتا ہے لا تعلقی سی لگتی ہے. کوئی بھی چیز اگر ہم پڑھ رہے ہیں یا بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ we are not interested in that thing. وہ ہمیں لگ رہا ہے یہ بچوں نے ہی کرنا ہے. ہم سوشل اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں، ہم نے اس میں ایک چیپٹر پڑھایا بچوں کو، مے بی پاکستان کی صنعتوں کے حوالے سے کوئی چیپٹر ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں نے پڑھ لیا، اب بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یاد کر لیں. وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیٹ. جبکہ اگر انٹیگریشن کی بات کریں گے تو ایکچولی انٹیگریشن تھرائیوز آن کنیکشنز. اس میں میرا بھی اس کے ساتھ ایک لنک ہے. آئی ول تھنک انوویٹیولی، آئی ول ٹرائی ٹو ٹیک انٹرسٹ ان دیٹ. اس میں بچے یا وہ کانٹینٹ جو ہے وہ اس کے حوالے سے میں انڈیفرنٹ نہیں رہ سکوں گی. سو
It is true actually that disconnection breeds apathy while integration thrives on connections. Further, integrated learning more accurately approximates the lives of human beings when they are not in schools. یہ ایک اور فیکٹر ہے جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں that is very integrated life. We are connected with different shops. We are connected with milkman. We are connected with sweepers. We are connected with different professions. اس کے اندر ڈس انٹیگریشن اور ڈسکنیکشنس نہیں ہیں. لیکن جب ہم اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اسکول کے اندر ایوری تھنگ از فریگمنٹڈ. دیر از نو انٹیگریشن. دیر از لاٹ آف آئسولیشن آف کانسیپٹس اینڈ کمپارٹمنٹلائزیشن آف سبجیکٹس. حقیقت کیا ہے کہ انٹیگریٹڈ لرننگ مور ایکوریٹلی اپروکسیمیٹس دا لائفس آف ہیومن بینگس وین دے آر ناٹ ان اسکولس. یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ زندگی جو گزارنی ہے دیٹ از انٹیگریٹڈ، اور اگر کہا جائے کہ اسکول جو ہیں وہ آپ کو اچھی زندگی گزارنا سکھاتے ہیں تو اس کیس میں وہ ممکن نہیں ہے جہاں پر آپ بچوں کو ڈس انٹیگریشن سکھا رہے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے انٹیگریشن کے حوالے سے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ انٹیگریشن ڈزنٹ مین ٹو ٹیچرز ٹیچنگ دیئر سبجیکٹ سائملٹینیسلی ان ون کلاس روم. اگر دو ٹیچرز جو ہیں ایک کانسیپٹ کو کلاس میں پڑھا رہے ہیں، یو کانٹ سے that is integrated teaching. More appropriate term for that matter is team teaching. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اسکولس میں انٹیگریشن کی بات کریں تو ٹیچرز یہ جواب دیتے ہیں کہ we carry out integrated lessons. جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دو ٹیچرز یا تین ٹیچرز مل کے ایک کلاس کو پڑھا رہے ہیں. Do remember that is team teaching, not integrated teaching. یہ اچھی بات ہے، دو تین لوگوں کا پڑھانا. ٹیم ٹیچنگ از اے ویری گڈ ٹیچنگ اسٹریٹجی، بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی کنفیوزڈ وتھ انٹیگریشن. پھر انٹیگریشن ہے کیا؟ ابھی تک ہم بہت اسکیٹرڈ طریقے سے بات کر رہے ہیں. انٹیگریٹڈ کریکولم کے حوالے سے ابھی تک ہم نے جو بات کی ہے اس کے اندر ہم نے انٹیگریشن کو ایگزیکٹلی ڈیفائن نہیں کیا. ہم نے صرف یہ کہا کہ اٹ مے بی ڈیفائنڈ ایز پوٹنگ تھنگس ٹوگیدر. لیکن ایکچولی اس کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ اس کو ایک طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے، دیٹ از اے فلی انٹیگریٹڈ کریکولم combines disciplines in a synergistic manner that makes the knowledge of one inseparable from that of another subject, with division occurring only in the teaching of sophisticated content or vocabulary. اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انٹیگریشن میکس دا نالج آف ون سبجیکٹ انسیپریبل فرام دیٹ آف ادر سبجیکٹ. کہ ایک سبجیکٹ کو یو کین ناٹ فلی انڈرسٹینڈ کانٹینٹ آف ون سبجیکٹ اف یو آر گوئنگ ٹو سیپریٹ اٹ فرام دا ادر سبجیکٹ. اس کی ایگزامپل آپ ہائر کلاسز میں سے لیں تو فزکس کی ایگزامپل لے لیں. یو کین ناٹ لرن فزکس کانسیپٹس اور فزکس کانٹینٹ unless you do not learn mathematics. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں کیمسٹری کی بات کریں تو اس کے اندر پھر آپ کے پاس میتھمیٹکس انوالوڈ ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ فزکس کی انوالوڈ ہیں. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از لینگویج، دیٹ از ٹول فار ڈفرینٹ سبجیکٹس. آپ کسی ایک لینگویج کے اندر تو وہ ہوگا، تو لینگویج جو ہے اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. سو you cannot understand chemistry in isolation. It needs to be there in a certain language. اردو یا انگریزی یا کوئی اور زبان، لیکن لینگویج کا ہونا ضروری ہے. Similarly, if you are going to give in-depth knowledge of chemistry, you cannot separate it from mathematics and physics. So, that is actually integration. Integration کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے 2 یا 3 ٹیچرز نے مل کے کلاس کو پڑھایا اینڈ یو سے دیٹ از انٹیگریشن. سوال یہ ہے کہ ہمیں انٹیگریشن کیوں کرنی ہے؟ وائی ٹیچرز آر ٹو ٹیچ ان این انٹیگریٹڈ وے. اس کی سب سے امپورٹنٹ ریزن کیا ہے کہ وی آر لیونگ ان دا ایج آف انفارمیشن ٹیکنالوجی.
اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور کے اندر جو نالج ہے وہ ایکسپونینشلی انکریز کر رہا ہے. ایکسپونینشلی کا مطلب بے تحاشا، اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے نالج انکریز کرنے کی. اب پرابلم کیا ہے؟ ہمارے جو اسکولس کا اسٹرکچر ہے یہ اسی طریقے سے بیسڈ ہے جیسا 20th سینچری میں تھا. وی آر لیونگ ان 21st سینچری. اسکولس کا اسٹرکچر یا تو 20th سینچری کا ہے یا شاید کہ 19th سینچری کا اسٹرکچر ہے، جہاں پر آپ کے پاس ایک خاص ٹائم ٹیبل ہے، خاص ٹائم ہے، اسی کے اندر آپ نے بچوں کو سب کچھ پڑھانا ہے. وہ اسٹرکچر ٹھیک تھا جب نالج بہت تیزی سے ایکسپینڈ نہیں کر رہا تھا. اب نالج تو اتنی تیزی سے ایکسپینڈ کرتا چلا جا رہا ہے، آپ کے پاس ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے، تو پھر آپ بچوں کو کس طریقے سے پڑھا سکتے ہیں؟ دا اونلی وے وڈ بی انٹیگریٹڈ کریکولم اور انٹیگریٹڈ ٹیچنگ، کیونکہ انٹیگریشن سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور بچوں کی لرننگ جو ہے اٹ وڈ بی کانٹیکسچوئلائزڈ. اس پہ مزید بات کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جان ڈیوئی نے ایجوکیشن کے متعلق کیا کہا. He said that only in education, never in the life of the farmer, sailor, merchant, physician or laboratory experimenter does knowledge mean primarily a store of information aloof from doing. ایک فزیشین جو ہے اس کا نالج کیا ہے؟ نالج وہ نہیں ہے جو اس نے کتابوں میں پڑھا. نالج وہ ایک انفارمیشن تھی، اس کا ریئل نالج اس کی پریکٹس سے آ رہا ہے. جتنی زیادہ وہ پریکٹس کرے گا اس کو اتنا زیادہ پتہ چلے گا، وہ اتنا زیادہ سیکھے گا کہ بیماریاں کس کس قسم کی ہوتی ہیں، پیشنٹس کی اس میں شکایات کیا ہوتی ہیں، کون سی بیماریاں زیادہ پائی جاتی ہیں ایک علاقے کے اندر، ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. یہ ساری چیزیں وہ پریکٹس سے ہی سیکھے گا. لیبارٹری ایکسپیریمنٹر ہے تو وہ لیبارٹری کے اندر جب ایکسپیریمنٹس کرے گا اسی سے اس کا نالج آئے گا. سملرلی فارمر جو ہے اس کو پتا ہے کہ سبزیاں اگانی ہیں، فصلیں اگانی ہیں، لیکن وہ تھیوریٹیکل نہیں ہے سارا. اس کا ریئل نالج کیا ہے کہ جب وہ فصلیں واقعی میں اگاتا ہے تو اس کو ایگزیکٹ نالج ملتا ہے کہ فصلوں کو ایسے اگایا جاتا ہے، اس فصل کو اس ٹائم پہ پانی دینا ہے، اتنی لائٹ چاہیے، دوسری کو کتنی لائٹ چاہیے، کس کس ٹائم پر پانی دینا ہے. آپ ساری فصلوں کو ایک ہی طرح سے پانی نہیں دے سکتے. یہ فارمر کو یہ پتا ہے کہ کس فصل کی کون سی کھاد چاہیے، اس کو کتنی لائٹ چاہیے، کتنا ٹیمپریچر چاہیے، کتنا پانی چاہیے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جان ڈیوئی نے یہ کہا کہ ایکچولی کوئی ایسا پروفیشن نہیں ہے جہاں پر نالج جو ہے دیٹ از سیپریبل فرام ڈوئنگ اور فرام پریکٹس. اٹ از اونلی ایجوکیشن where knowledge is a set of information. We need to change this orientation. Being teachers, we need to integrate knowledge with practical skills. If students do not get learning of skills, it means their knowledge is actually incomplete knowledge. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے بچے بچیاں بی ایس سی تک باٹنی پڑھتے ہیں، اس کے اندر وہ سیکھتے ہیں کہ مختلف پودوں کو کیسے اگایا جاتا ہے، ان کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن کسی نے کبھی ایک پودا خود سے نہیں لگایا ہوتا. اگر ان کو کہا جائے کہ آپ نے درخت لگانے ہیں تو ایک دم سے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ان کے نام ضرور پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ درخت واقعی میں بڑے ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. جبکہ فارمر جو ہے اس کے پاس پریکٹیکل نالج ہے. ذرا سوچئے کہ پریکٹیکل نالج زیادہ امپورٹنٹ ہے یا تھیوریٹیکل. مجھے زبانی کلامی ساری چیز کا پتہ ہے، اگر اس کو میں استعمال کر کے کوئی چیز نہیں بنا سکتی تو اس کا کیا فائدہ. اس کی اگین ایگزامپل، مائی فیوریٹ ایگزامپل میں نے کچھ پہلے بھی لیکچرز میں دی، دیٹ از نوئنگ دا ریسیپی. مجھے پتہ ہے کہ مختلف چیزوں کی، مختلف ڈشز کی کیا ریسپیز ہیں، لیکن اگر میں نے کبھی ان ریسپیز کو استعمال کر کے مجھے وہ ڈشز بنانی ہی نہیں آتی، so what is the use of that knowledge? We do this thing with our students.
we give them information, they memorize that information, but they are never able to use that information. So what should we do? We need to integrate knowledge with skills and attitudes, and at the same time we need to integrate different subjects. We need to integrate them in a way that knowledge of one subject becomes inseparable from the other subject. So till now we have tried to define integrated curriculum, and we have tried to understand importance of integration. Let's see what are 10 different methodologies of integration. Fogarty and Storr, they developed these 10 methodologies in 1995. اس وقت سے لے کر آج تک they are very frequently used by different teachers in designing integrated lessons. They are actually different models of integration. اس کو ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں اس نے براڈلی ان لوگوں نے ڈیوائڈ کیا ان کو 3 فارمز میں. فارم 1 کے اندر کچھ چیزیں آئیں, فارم 2 کے اندر آئیں, اور فارم 3 میں. دیز آر 3 براڈر کیٹیگریز. تو ہم فارم 1 کو پہلے ڈسکس کریں گے, پھر فارم 2 آف انٹیگریشن ڈسکس کریں گے, اور پھر فارم 3 آف انٹیگریشن کو ڈسکس کریں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں فارم 1 کے ساتھ. فارم 1 میں جو سب سے پہلی ہے دیٹ از فریگمنٹیشن. اگر آپ اس پکچر کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر 4 ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں, اور ان 4 ڈفرینٹ سبجیکٹس کو ڈفرینٹ کلرز کے ساتھ میں نے کوڈ کیا ہے. آپ دیکھیں ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. دے آر آل ڈفرینٹ, دے آر ٹوگیدر بٹ دے آر ناٹ کنیکٹڈ. آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسکول ٹائم ٹیبل کے اندر یہ چاروں سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں, لیکن ڈفرینٹ ٹائم کے اندر. دے آر ناٹ کنیکٹڈ. آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اگر یہ کنیکٹڈ ہی نہیں ہیں, اگر یہ فریگمنٹڈ ہیں, تو پھر اس کو ہم انٹیگریشن کیوں کہیں گے؟ ہاؤ کین وی کال دیم ایز انٹیگریٹڈ, ایز ٹائپ آف انٹیگریشن؟ یقیناً نہیں کہہ سکتے. لیکن اس کو فارم 1 کے اندر بہت پرائمری لیول کی انٹیگریشن کے طور پر کہا گیا ہے. یہ انٹیگریشن کب ہوگی؟ یہ اس وقت ہوگی when a teacher lists and rank topics, concepts and skills to systematically organize curriculum priorities within each subject. یہ ٹیچر یہ سوچتا ہے کہ میں نے بچوں کو ایک لیسن پڑھانا ہے, پہلے اس سے کون سا لیسن پڑھایا جانا چاہیے, ایک لیسن کے لیے پری ریکوزٹس کیا ہیں, اور اس کے بعد میں نے کیا پڑھانا ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیسن کی انٹیگریشن ہے پچھلے لیسن کے ساتھ اور اس کے بعد میں آنے والے لیسن کے ساتھ. تو یہ اس طریقے سے انٹیگریٹڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے انٹیگریٹ کیا ہے اسکلس کو اور نالج کو, کہ ایک پرٹیکولر نالج جو میں بچوں کو دینے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں, اس کے ساتھ میں اسکل کون سی چاہیے ہوگی. فار ایگزامپل, اگر آپ کا سائنس کا لیسن ہے, آپ نے بچوں کو پڑھایا پلانٹ سیل اور اینیمل سیل, اس کے ساتھ میں بھی آپ بچوں کی اسکل ڈیولپ کریں سلائیڈ بنانے کی. بچوں سے کہیں کہ وہ سلائیڈز بنائیں اور ان کو آبزرو کریں, اینیمل سیل کیسے دکھائی دیتا ہے اور پلانٹ سیل کیسے دکھائی دیتا ہے. اگر بچے بہت چھوٹے ہیں تو بنی بنائی سلائیڈز کو آبزرو کرنے کی ان میں اسکل ڈیولپ کریں, اور مائکروسکوپ کو ہینڈل کرنے کی اسکل ڈیولپ کی جا سکتی ہے. تو جو فریگمنٹیشن ہے, دیکھنے میں یہ یوں ہی لگتا ہے کہ اٹ از ناٹ انٹیگریشن, اینڈ ایکچولی اٹ از ناٹ انٹیگریشن, بٹ وتھ فریگمنٹیشن you can carry out integration within each subject by integrating different lessons in sequence and by integrating knowledge with the skill. Form 1 کی ہی ایک اور قسم دیکھتے ہیں, that is actually integration. This is known as connection. We have done one kind of Form 1 جو کہ fragmentation تھی, جہاں پہ سبجیکٹس کا آپس میں بالکل کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن ایک سبجیکٹ کا آپس میں ڈفرینٹ کانسیپٹس کے ساتھ کچھ تعلق تھا. اس سے ایڈوانس لیول ہے دیٹ از کنیکشن. کنیکشن کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ 4 ڈفرینٹ آپ کو سبجیکٹس نظر آ رہے ہیں, گرین, ریڈ, بلو اینڈ یلو. جو یلو ہے اس کے اوپر 2 گرین کے چھوٹے چھوٹے سے سرکلز نظر آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یلو سبجیکٹ ہے
اس کے اندر آپ گرین سبجیکٹ کا کچھ ایریا کور کر رہے ہیں, اوور لیپ آپ کو نظر آ رہا ہے. We may say that a connected methodology focuses on the details and interconnections within an individual discipline. Teachers help students make connections by explicitly making linkages between subject topics, skills and concepts. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سے ایک ایڈوانس فارم ہے فریگمنٹیشن سے. اس میں ہمیں تھوڑے سے لنکس نظر آ رہے ہیں. ایک اور فارم ہے دیٹ از نون ایز نیسٹڈ. نیسٹڈ کا کیا مطلب کہ ایک سبجیکٹ جو ہے اس کے باہر ایک اور کانٹیکسٹ ہے, یہ اس کے اندر نیسٹ ہوا ہے. دوسرا جو کانٹیکسٹ ہے وہ تیسرے کے اندر نیسٹ ہوا ہے. سو یو کین سی سرکلز. تو نیسٹنگ پروسیس کیا ہے؟ نیسٹڈ انٹیگریشن ٹیکس ایڈوانٹیج آف نیچرل کمبینیشنز. انٹیگریشن از پرفارمڈ بائی overtly making connections or creating combinations. This could be accomplished in a lesson on the circulatory system by having the lesson focus on both the circulatory system and the concept of systems. یہ وہ انٹیگریشن ہے جس سے ایکچولی ایک سبجیکٹ اسپیسیفک ٹیچر جو ہے وہ اپنا ٹائم سیو کر سکتا ہے. کیسے سیو کر سکتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں موسٹلی, ہم جا کے پہلا لیسن سٹارٹ کریں گے. اگر سائنس کے ٹیچرز ہیں اور سسٹمز کا ایک ان کا یونٹ ہے تو پہلا لیسن سسٹم کے اوپر ہوگا, وہ ہو جائے گا. پھر اگلا لیسن جو ہے وہ مے بی ڈائجسٹو سسٹم پر ہے یا سرکولیٹری سسٹم پر ہے, اس سے اگلا لیسن کسی اور سسٹم پر ہوگا. دیٹ از ایکچولی اے ویری ویری انفیریئر فارم آف انٹیگریشن جس کو ہم فریگمنٹیشن کہیں گے. نیسٹنگ کے اندر کیا ہے, یو ڈو ناٹ اسٹارٹ یور لیسن ود سسٹم اور کانسیپٹ آف سسٹم, یو ڈائریکٹلی اسٹارٹ ود اے پرٹیکولر سسٹم, مے بی سرکولیٹری سسٹم. جب آپ ان کو سرکولیٹری سسٹم پڑھانے جا رہے ہیں تو نیچرلی آپ کو سسٹم کے بارے میں بتانا ہے. آپ کے ایکچولی ٹائم سیو ہو جائے گا. جو آپ نے ایک لیکچر پورا سسٹم کے اوپر دینا تھا, you can teach that concept while talking about circulatory system or digestive system or any other system. تو اس سے جو nested process ہے it is integration. اس کا فائدہ ایک اور کیا ہے؟ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو ہائر تھنکنگ سکلز بھی سکھائیں گے. اگر آپ پہلے سسٹم کا ٹاپک پڑھاتے ہیں اور پھر آگے آپ سسٹم کی کائنڈس پر جاتے ہیں تو بہت لینئر موڈ ہے کہ بچوں نے پہلے ایک انفارمیشن سیکھی, کمپریہینڈ کی, اور اس کے بعد اگلے لیسن کے اوپر چلے گئے. اگر ہم ان کو نیسٹڈ انٹیگریشن لے کر چلیں گے تو بچوں کے اوپر ہم ہائر انٹلیکچوئل ڈیمانڈ پٹ کریں گے ایک لیسن کے اندر. یو آر اسٹارٹنگ وتھ سرکولیٹری سسٹم, لیکن ساتھ ساتھ آپ بچوں سے کہہ رہے ہیں اچھا ہم سرکولیٹری سسٹم تو پڑھنے جا رہے ہیں, وٹ ڈو یو تھنک وٹ اے سسٹم مینس. بچے کچھ اپنا بتائیں گے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل کہ وٹ اے سسٹم از, تھوڑا سا سرکولیٹری سسٹم کو اور بتائیں, ریفر بیک ٹو دیٹ تھنگ سسٹم. سوال کریں کہ اچھا اب آپ اپنی ڈیفینیشن جو آپ نے سسٹم کی بنائی تھی اس کو کیسے ماڈیفائی کریں گے جب ہم اتنا اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. سو دس از اے وے آف نیسٹنگ انفارمیشن کہ ایک انفارمیشن کسی کانٹیکسٹ کے اندر ہی ہے اینڈ یو اسٹارٹ ود دیٹ بگر تھنگ, اور ساتھ ساتھ میں جو دوسری چیزیں ہیں ان کو آپ ایکسپلین کرتے جاتے ہیں. اگر ہم لینگویج کی ایگزامپل لیں, اردو میں آپ نے بچوں کو اسم سکھانا ہے. اب آپ اسم کا علیحدہ سے آپ نہ بتائیں, یو اسٹارٹ ود اسم معرفہ اینڈ اسم نکرہ, یا انگریزی کے اندر پراپر ناؤن اینڈ امپراپر ناؤن سے اسٹارٹ کریں. آپ جب ان چیزوں سے اسٹارٹ کریں گے آٹومیٹیکلی concept of noun would be there. So you may say that the information is nested. اس سے آپ کے ٹائم کی یقیناً بچت ہوگی. So this is again form 1 which is nested. So اس وقت تک ہم نے form 1 کو ڈسکس کیا ہے. Form 1 is simple integration, and do remember that integration is actually done within the subject, or if it is done with other subject it is not too much integration. کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ جو نیچرلی آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک جیسے ہیں, آپ ان ٹاپکس کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں. سو یو ٹیک ایڈوانٹیج آف نیچرل انٹیگریشن. جو نیسٹنگ کا پروسیس ہے
اس کے اندر بھی نیچرل انٹیگریشن ہے. آپ اس نیچرل انٹیگریشن کو اپنے ٹائم سیو کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. سو دا نیکسٹ فارم از فارم 2. فارم 2 کی بھی آگے ڈفرینٹ کائنڈس ہیں. دا فرسٹ کائنڈ از سیکوینسنگ اور سیکوینسڈ. دیکھتے ہیں کہ سیکوینسڈ انٹیگریشن کون سی انٹیگریشن ہوتی ہے. اس کو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دیر آر 2 سرکلز, گرین اینڈ یلو. آپ دیکھیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ تو ہیں لیکن آپس میں ملے نہیں ہوئے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں, اب سوچیں تو ہم فریگمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ایسے ہی فریگمنٹڈ ہے. سو وائی از اٹ کالڈ سیکوینسڈ انسٹرکشن اور سیکوینسڈ انٹیگریشن, اور ہم اس کو کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ فریگمنٹیشن ہے. سیکوینسڈ کون سی فارم ہے؟ ٹاپکس اینڈ یونٹس آر ٹاٹ انڈیپینڈنٹلی but they are arranged and sequenced to provide a framework for related concepts. Teachers arrange topics so that similar units articulate. For example, a graphing unit can coincide with data collection in a weather unit. دونوں سبجیکٹس علیحدہ علیحدہ سے ہیں لیکن آپ نے ان کو اپنے ٹائم ٹیبل میں, آپ نے اپنی براڈر اسکیمس آف ورک میں سیکوینس ایسے کرنا ہے کہ جب آپ میتھس کے اندر بچوں کو گراف بنانا سکھا رہے ہیں, اسی ٹائم کے اوپر سوشل اسٹڈیز میں ویدر کے ٹاپک کے اندر ڈیٹا کلیکٹ کرنا سکھائیں. بچے ویدر کا ٹاپک پڑھیں تو میں بھی آپ ان سے کہیں کہ آپ اس ویک کا ڈیلی ویدر چارٹ بنا کر لائیں. جب وہ بچے چارٹ بنا کر لائیں تو میتھس کا ٹیچر کہے کہ آپ اسی چارٹ کا گراف بنائیں. سو دیٹ از کالڈ سیکوینسڈ, where different subjects or different disciplines are sequenced in the timetable. There is no overlapping actually, but similar topics are taught together. So these 2 subjects are not linked with each other. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ دونوں میں گیپ تھا, یلو اور گرین سرکل میں there is gap, دونوں separate ہیں لیکن they are being taught at the same time. اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے which was said by John Adams. He said the textbook is not a moral contract that teachers are obliged to teach. Teachers are obliged to teach students. ہمارے ٹیچرز کا میجر کنسرن سلیبس ختم کروانا ہے, اور جب سلیبس ختم کرنے کی بات ہو تو اس کا مطلب ہے ایک ٹیکسٹ بک جو کہ دی گئی ہے ان کو, اس کو پورا کا پورا پڑھا دینا ہے, پورا کا پورا ختم کروانا ہے. جان ایڈم نے کہا کہ ایکچولی دا ٹیکسٹ بک از ناٹ اے مورل کانٹریکٹ دیٹ اے ٹیچر نیڈس ٹو کیری آؤٹ اور دیٹ ٹیچرز آر obliged ٹو ٹیچ. ہمارا کام ٹیچرز کا یا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے بچوں کو ٹیکسٹ بک سکھانی ہے. ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے بچوں کو سکھانا ہے. We are not there to give set of information to our children. We are there to teach them. تو سیکوینسنگ کی بات جو کر رہے تھے بہت امپورٹنٹ ہے کہ فارم 2 کی جو انٹیگریشن ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایک ٹاپک ایک سبجیکٹ میں کرنے جا رہے ہیں, یو میں سیکوینس یور انسٹرکشن, دوسرے سبجیکٹ کو بھی اسی وقت میں پڑھا لے, کیونکہ آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ بک کا سیکوینس فالو کرنا ہے کہ پہلے چیپٹر سے لے کے 20ویں چیپٹر تک آپ نے ایک سال میں پڑھانا ہے. آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈفرینٹ سبجیکٹس میں جہاں جہاں پہ بھی سملر ٹاپکس ہیں ان کو ایک وقت میں پڑھایا جائے تاکہ جو انفارمیشن بچے سیکھیں اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکیں. ایک اور دیکھتے ہیں, دیٹ از شیئرڈ. دس از اگین فارم 2, اے کائنڈ آف فارم 2 known as shared. Shared integration کیا ہے؟ The shared model brings 2 distinct disciplines together into a single focus. The shared methodology overlaps concepts as the organizer. The teachers of the 2 disciplines plan their teaching which will take place in the individual classes together. آپ دیکھیں ایک سبجیکٹ جو ہے وہ دوسرے سبجیکٹ کے اوپر اوور لیپ کر رہا ہے. یہ ٹیچنگ جو ہوگی ایک سنگل ٹیچر نہیں کرے گا. مے بی ایک ٹیچر میتھمیٹکس کا ہے, دوسرا ٹیچر فزکس کا ہے. دے ول پلان دیئر ٹیچنگ ان اے کمبائنڈ وے, جہاں پر وہ جتنے بھی اوور لیپس ہیں آپ کے
فار ایگزامپل میتھمیٹکس کے اندر آپ ٹریگنومیٹری سکھاتے ہیں, فزکس کے اندر اسی ٹریگنومیٹری کی اپلیکیشن ہے. سو دے آر گوئنگ ٹو پلان دیئر یونٹس ٹوگیدر اور اس کو پھر وہ امپلیمنٹ کریں گے. اسی طریقے سے اگر آپ لینگویج کے ٹیچر ہیں, اردو پڑھا رہے ہیں بچوں کو, آپ نے کریٹیو رائٹنگ کروانی ہے. انگریزی کے ٹیچر ہیں وہ بھی کریٹیو رائٹنگ کرواتے ہیں. سو اردو ٹیچر اینڈ انگلش ٹیچر دے کین سٹ ٹوگیدر اور وہ مل کے بچوں کو کلاس میں بتا سکتے ہیں کہ کریٹیو رائٹنگ کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ اردو کے ایک ٹیچر ہیں, انگلش کے ٹیچر ہیں, گرامر کا لیسن ہے تو گرامر کے کچھ رولز جو ہیں وہ بہت ملتے جلتے رولز ہیں. یو کین پلان یور لیسنس ٹوگیدر اینڈ ٹیچ اسٹوڈینٹس ٹوگیدر. وہ دونوں ٹیچر ہی کلاس کے اندر جا کے پڑھائیں گے. ڈو ریمبر اٹ ول ناٹ بی ٹیم ٹیچنگ. ٹیم ٹیچنگ تو ہے کیونکہ دو لوگ ہیں, بٹ دا کانسیپٹ از ناٹ آف ٹیم ٹیچنگ بٹ آف انٹیگریشن, جہاں پہ دونوں ٹیچرس کے جو ایمز ہیں وہ ملتے جلتے ہیں لیکن ان کے دونوں کے سبجیکٹس ڈفرینٹ ہے. ایک ہی سبجیکٹ کے ٹیچر نہیں ہیں, دو ڈفرینٹ ڈسپلنس کے ٹیچرز ہیں, لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے لیسن کے ان کے ڈسپلن کے اندر بھی کچھ کنیکشنز, کچھ چیزیں ایسی ہیں which are connected with another discipline. So teachers work together, plan lessons together and then teach together in individual classes. Classes آپ نے کمبائن نہیں کی, آپ نے صرف جو آپ نے پڑھانا ہے اس کو کمبائن کیا ہے اور شیئر کیا ہے. فارم 2 ایک اور تھوڑی سی ایڈوانس فارم ہے, دیٹ از ویبڈ. ویبڈ اگر آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں, دے آر لنکڈ ود ایچ ادر. اس کا فائدہ کیا ہے؟ ویبڈ کریکولا commonly use a thematic approach to integrate subject matter. Broad themes such as change, cultures, discovery, environments, interaction, and work provide a greater opportunity for teachers of various disciplines to find common topics, concepts, and skills. کچھ ٹاپکس بہت نیرو ہوتے ہیں, کچھ ٹاپکس بہت براڈ ہیں. لائک انوائرمنٹ کا ایک ٹاپک ہے, یہ ایکچولی سبجیکٹس بھی ہیں. اگر آپ ان کو بڑے لیول کے اوپر دیکھیں تو دے آر انٹائر ڈسپلنس, لیکن اگر آپ چھوٹی کلاسز کے اندر آ جائیں تو دے آر ٹاپکس. کلچر کا ٹاپک ہے, چینج کا ٹاپک ہے, ڈسکوری کا ٹاپک ہے. دو دے آر ڈسپلنس لیکن ان کو ہم ٹاپکس کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں. یہ دے آر ویری مچ لنکڈ ود ایچ ادر, اور آپ ان کو ویبڈ طریقے سے پڑھا سکتے ہیں. یو کین انٹیگریٹ دیم ان ا ویب. اس میں کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل آپ کا کانسیپٹ ہے چینج کا, آپ کا ٹاپک چینج سے ریلیٹڈ کمیونٹی کا ہو سکتا ہے اور کیٹیگری ایڈونچر کی ہو سکتی ہے. کانسیپٹ ہے آپ کا کلچر کا, ٹاپک کیا ہو سکتا ہے اس سے ریلیٹڈ؟ دیٹ از پارٹنرشپ. کلچر کے اندر پارٹنرشپ از ایکچولی امبیڈڈ ان کلچر. اور کیٹیگری کیا ہو سکتی ہے؟ بایوگرافیز آف ڈفرینٹ پیپل. ڈسکوری اگر آپ کا کانسیپٹ ہے تو ٹاپک آپ کا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے اور کیٹیگری اس کی آپ کی میڈیویل ٹائمز میں آ سکتی ہے. فریڈم کا کانسیپٹ ہے, ٹاپک آپ کا سوسائٹی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کیٹیگری آپ کی سائنس فکشن ہوگی. اس کی ایک اور ویب کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہاں پہ چینج کا ایک کانسیپٹ ہے. اگر ہم چینج کے کانسیپٹ کو دیکھیں جو کہ ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے, تو دیر کوڈ بی نیچرل چینج اور دیر کوڈ بی مین میڈ چینج. چینج سے ریلیٹڈ دو چیزیں آ گئیں. اب نیچرل چینج کی بات کریں تو ویدر از اے نیچرل چینج, لائف سائیکل از اے نیچرل چینج, تو یہ اس کے ساتھ لنکڈ ہیں. چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کلچر از ڈیفینیٹلی لنکڈ ود چینج. اب اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ از مین میڈ چینج ہے, اٹ از مین میڈ چینج. اب امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ کیا ڈز کلچر میک مین میڈ چینجز اور مین میڈ چینجز ایکچولی چینج دا کلچر؟ دیٹ از اندر ڈیبیٹ. لیکن اس جو ویب ڈائیگرام ہے اس کے اندر یہی لگ رہا ہے کہ ایکچولی کلچر برنگس اباؤٹ مین میڈ چینجز, چاہے وہ ٹریڈ ہے, چاہے وہ اکنامکس ہے, چاہے وہ آرکیٹیکچر ہے. آل دیز تھنگس آر کمنگ انڈر دا امبریلا آف کلچر. تو کلچر جو ہے ان ساری چیزوں کو ڈائریکٹلی انفلوئنس کر رہا ہے. وی گو بیک ٹو دا ٹیبل
where we saw different concepts, जिसमें एक था चेंज का कॉन्सेप्ट था, फिर कल्चर का डिफरेंट कॉन्सेप्ट था. इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस स्लाइड के अंदर मैंने हाईलाइट की है वो ये कि कल्चर और चेंज के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बट अगेन दे आर वेरी मच लिंक्ड. तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं कल्चर और चेंज की, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर इफ वन डजंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज. इसी तरीके से कल्चर से आगे आपने देखा कि आर्किटेक्चर है. आर्किटेक्चर को हम नहीं समझ सकते अगर हम उसको कल्चरल पर्सपेक्टिव में नहीं देखेंगे. सिमिलरली इकोनॉमिक्स, हर जगह की अपनी इकोनॉमिक्स है, अगेन इट इज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट. फिर इसी तरीके से ट्रेड, जो हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, हर कॉन्टिनेंट का एक अपना ट्रेड का मिजाज है. अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इन कल्चरल पर्सपेक्टिव. तो ये सब की सब चीजें कनेक्टेड हैं, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. इसी को हम कहते हैं वेब्ड. दिस इज फॉर्म 2 ऑफ इंटीग्रेशन. तो हमें ये वाली बात समझनी जरूरी है कि हमने अगर ये बिगर डिसिप्लिन्स के ऊपर जाना है, बिगर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाना है, तो फिर हमें वो सब के सब कॉन्सेप्ट जो है उनको इकट्ठा करना पड़ेगा. हम मे भी उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, स्टूडेंट्स के साथ मिलकर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा सकती है, और ये सब के सब कॉन्सेप्ट हमारे सामने एक वेब की शक्ल में आ जाने चाहिए. जब ये एक वेब की शक्ल में आ जाएंगे, देन वी विल बी in a position to teach these concepts in much better way. अब graphic organizers use करें, web diagram use करें, it would be a very appropriate method to teach students. उसकी reason क्या है? Simple reason ये है कि ये सब की सब interconnected चीज़ें हैं, और हम इन बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते अगर हम इनको कोशिश करेंगे disintegrated और fragmented तरीके से पढ़ाने की. So next kind of form 2 is threaded integration. Threaded integration क्या है? आप देखें कि different subjects हैं जिनको different color coding के साथ मैंने शो किया है. इनके दरमियान में एक thread है जो कि मुसलसल चल रहा है. ये होती क्या है? It is the threaded approach to integration is a meta-curricular approach where big ideas are enlarged. This methodology threads thinking skills, social skills, study skills, graphic organizers, technology, and multiple intelligences approach to thinking throughout all disciplines. जो threaded approach है, इसका focus ही different है. इसके अंदर आपने क्या करना है? You need to know what are the overall skills which are needed to be taught to students in science, in mathematics, in English. डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर ओवरऑल आपने बच्चों को कौन कौन सी स्किल्स सिखानी हैं. आपने वो सब का सब देख लिया, तो आपने ये देखा कौन कौन से स्किल्स जो हैं विच आर एक्चुअली कॉमन अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स. वो जो कॉमन स्किल्स हैं आपने उनको इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाना है. आप ये नहीं, ऑब्जर्वेशन की फॉर एग्जांपल बात है, होता क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये समझ लेते हैं कि जो साइंस की क्लासेस हैं वहीं पे ही हम बच्चों से चीज़ें ऑब्जर्व करवाएं. डू रिमेंबर, ऑब्जर्वेशन इज अ स्किल, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन सोशल स्टडीज ऑल्सो, इन मैथमेटिक्स ऑल्सो, कि जहाँ पे बच्चों ने ऑब्जर्व करके मेजरमेंट्स करनी है. सोशल स्टडीज़ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे आपका कल्चर की बात आती है, जहाँ पर आपके पास आपके कल्चर के ही अंडर आपके इवेंट्स आ जाते हैं. सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन से ताल्लुक़ है. आर्किटेक्चर की बात है, इसका भी ताल्लुक़ ऑब्जर्वेशन से है. सो ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट ओनली अ साइंस प्रोसेस स्किल, इट इज़ अ स्किल विच इज़ डिज़ायर्ड इन एवरी सब्जेक्ट. तो हम क्या करेंगे कि ये वाली जो स्किल है इसको सारे सब्जेक्ट्स में इंटीग्रेट करेंगे, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे. एग्जाम्पल देख लेते हैं वो क्या हो सकती है. बच्चों को टेक चिल्ड्रन टू अ फील्ड ट्रिप. मे बी आप उनको शाही कले ले जाएं, जाके बच्चों से कहें कि आपने ऑब्जर्व करना है, पूरे के पूरे ट्रिप को, विजिट को ऑब्जर्व करते जाएं. आके उसके ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव नोट लिख दें, जो ऑब्जर्व किया हुआ होगा उसी को वो लिखेंगे. ये सिर्फ साइंस की स्किल नहीं होगी, ये आपने एक सिंपल उनके एक रिक्रिएशन टूर है, लेकिन उसमें भी आपने ये काम उनसे करवा के यू आर गोइंग टू एनहांस ऑब्जर्वेशन स्किल्स.
اسی طریقے سے میتھس کی اگر آپ کوئی ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں, آپ بچوں سے کہیں کہ کلاس روم کے اندر جسٹ نوٹ ڈاؤن ڈفرینٹ شیپس ان کلاس روم, لسٹ ڈاؤن دوز شیپس, اور ان کو آگے سے تھوڑا سا ڈسکرائب کرتے. اگین یو آر گوئنگ ٹو آسک اسٹوڈینٹس ٹو آبزرو, فوکس آپ کا آبزرویشن کے اوپر ہے. بچے جب لکھیں گے تو ایکچولی ان کو آپ لینگویج کے ساتھ بھی انٹیگریشن کروا رہے ہیں. میتھس کا تو سبجیکٹ ہے, آبزرویشن از این انٹیگریٹڈ اسکل. تو یہ وہ تھریڈ ہے which should continue. Whether we talk about problem solving skill, observation skill, working in teams, all these skills are actually integrated skills. اور ان کی ہر سبجیکٹ کے اندر ضرورت ہوتی ہے. So we can say that threaded approach to integration is a meta-curricular approach where big ideas are enlarged. This methodology threads thinking skills, social skills, study skills, graphic organizers, technology and multiple intelligences approach. ٹیکنالوجی کا استعمال ہر سبجیکٹ میں ہے. جس طرح سے ابھی میں نے کہا کہ آپ نے جو ٹیم ورک ہے وہ ہر سبجیکٹ کے اندر ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہر سبجیکٹ میں ہیں. سو وی کین تھریڈ دیم ٹوگیدر. ایک اور ہے فارم 2 کی ٹائپ دیٹ از نون ایز انٹیگریٹڈ. تصویر میں دیکھیں 4 سبجیکٹس ہیں اور چاروں ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس فارم کا نام ہی انٹیگریشن ہے. مے بی آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ ایکچوئل انٹیگریشن یہی ہے, باقی کی جو بھی ہم نے چیزیں دیکھی ہیں وہ تھوڑی بہت انٹیگریشن تھیں, وہ اپنے طور کے اوپر انٹیگریشن تھی. لیکن یس, اٹ از پیور انٹیگریشن ویئر سبجیکٹس کین ناٹ بی ٹاٹ ان اے سیپریٹ وے, دے نیڈ ٹو بی انٹیگریٹڈ. So this process blends the disciplines by finding overlapping skills, concepts and attitudes found across the disciplines. Much like the shared methodology, integration is a result of shifting related ideas out of the subject matter content. کہ جو آپ کے سبجیکٹ کے اندر آپ پڑھا رہے ہیں بچوں کو, ہماری اگر ٹیکسٹ بکس دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں, فار ایگزامپل فوڈ, ہیلتھ اینڈ ہائیجین. انگریزی کے اندر بھی اس کے اوپر ضرور چیپٹر ہوتا ہے, اردو میں بھی ضرور چیپٹر ہوتا ہے, سوشل اسٹڈیز میں بھی کئی دفعہ میں ہمیں نظر آ جائے گا, سائنس میں تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہی ہے. یہ چیزیں جو ہیں دے آر مچ مور امپورٹنٹ دین دا سبجیکٹس. دے کین ناٹ بی ڈیفائنڈ انڈر اسپیسیفک سبجیکٹ باؤنڈریز. دے آر انٹیگریٹڈ کانسیپٹس اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیچ دیم ان این انٹیگریٹڈ وے. سو ابھی تک ہم نے فارم 2 کو دیکھ لیا, فارم 1 کو پہلے دیکھا, اور ابھی ہم نے دیکھا فارم 2 کی ڈفرینٹ ٹائپس کو, جس میں ہم نے شیئرڈ بھی دیکھی. شیئرڈ از ون کائنڈ آف فارم 2 انٹیگریشن. ہم نے اس کے علاوہ میں دیکھا سیکوینسڈ, پھر ہم نے ویبڈ دیکھی, پھر ہم نے تھریڈڈ وے آف انٹیگریشن دیکھا, اور اینڈ کے اوپر ہم نے انٹیگریٹڈ وے آف انٹیگریشن دیکھا. So these are 5 different types of Form 2. Form 2 provides us actually more scope for integration. Form 1 سے زیادہ scope ہے Form 2 کے اندر. Let's see Form 3. ابھی تک ہم نے 8 چیزیں دیکھی ہیں, کچھ ہم نے 5 دیکھی Form 2 میں اور 3 دیکھی ہم نے Form 1 میں. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں Form 3 کی, اور Form 3 میں جو پہلی ٹائپ ہے that is immersed integration. Immersed integration کیا ہے؟ Different disciplines are immersed under a certain umbrella. ایک جگہ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, ایک context کے اندر different disciplines جو ہیں وہ immerse ہوئے ہیں. ہوتا کیا ہے اس میں؟ The immersed methodology focuses all curricular content on interest and expertise. With this methodology, integration takes place within the learners, with little or no outside intervention. Immersed learners continually make connections between their chosen topic of interest and subject. Form 2 کی طرح یہ نہیں ہے. Form 2 کے اندر جو انٹیگریشن تھی وہ انٹیگریشن آف ڈسپلنس تھی, جبکہ یہ جو ہے Form 3 کے اندر جو immersed ماڈل ہے, immersed اپروچ ہے, اس میں انٹیگریشن ہے بچوں کے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی. فار ایگزامپل, ایک بچہ جو ہے ہی از ویری مچ انٹرسٹیڈ ان فوٹوگرافی, تو ہم کیا کریں گے, بچے کا انٹرسٹ فوٹوگرافی میں ہے, آپ اس کو سائنس پڑھائیں, میتھس پڑھائیں, انگلش پڑھائیں,
किसी चीज को भी पढ़ाएं, मेक इट इन लाइन विद चाइल्ड्स इंटरेस्ट. कहें कि आपने फोटोग्राफी जो भी की है वो लेकर आए. क्रिएटिव राइटिंग करवानी है, बच्चे से कहें कि कोई भी क्रिएटिव पिक्चर, नई पिक्चर, कुछ ऐसी चीज फोटोग्राफ बना कर लाओ जो कि आपने पहले कभी नहीं बनाई थी. फाइंड समथिंग न्यू, डेवलप इट डिफरेंटली. बच्चा वो बना कर लाए, कर लाए. इंटीग्रेट इट विथ लैंग्वेज लेसन. उसको डिस्क्रिप्शन सिखाएं, पिक्चर डिस्क्रिप्शन सिखाएं, या कुछ और आप सिखा सकते हैं. ग्रामर को इंटीग्रेट कर सकते हैं. डू रिमेंबर यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट योर लेसन्स विद चाइल्ड्स इंटरेस्ट. So it is not subject specific integration, it is integration of teaching content with child's interest. जब बच्चा फोटोग्राफी करके आता है, आप मैथ्स की बड़ी सारी चीजें उसके साथ लिंक कर सकते हैं. मे बी आप बच्चे को मैथ्स पढ़ा चुके हैं, कुछ उस पे उसने काम किया है, कोई मॉडल बनाया, बच्चे से कहें इसकी फोटोग्राफी करें. तो एक्चुअली यू लिंक योर लेसन कंटेंट विद चाइल्ड्स इंटरेस्ट. मे बी आपके पास कोई ऐसा बच्चा है जो इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, तो आप अपने साइंस के लेसन जो हैं या और भी कुछ और लेसन उनको बच्चे के स्पोर्ट्स के इंटरेस्ट के साथ रिलेट करें. कुछ आर्ट के अंदर इंटरेस्टेड होंगे. सो वी बीइंग टीचर्स वी नीड टू फाइंड आउट आवर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट सो दैट वी कैन रिलेट और वी कैन इंटीग्रेट आवर लेसन कंटेंट विद देयर इंटरेस्ट. फॉर्म 3 की एक और टाइप देखते हैं, दैट इज नेटवर्क्ड टाइप. आप इस पिक्चर को देखें तो आपको नजर आएगा कि इस पिक्चर के अंदर क्या है कि डिफरेंट बच्चों के इंटरेस्ट डिफरेंट हैं, बट दे आर नेटवर्क्ड. जो तस्वीरों के अंदर हमें नजर आ रहा है कि देयर आर 3 चिल्ड्रन, दे हैव डिफरेंट इंटरेस्ट बट दे हैव पूल्ड देयर इंटरेस्ट टुगेदर. सो व्हाट इज नेटवर्क मेथोडोलॉजी? द नेटवर्क मेथोडोलॉजी इज टोटली स्टूडेंट सेंटर्ड. It professes that only the learner can direct the integration process. The methodology proposes that the learner knows their topic and can self-direct their focus on the necessary resources, both within and across subject areas. Networks are created between learners. जब बच्चे ख़ास तौर पे जब हायर क्लासेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, क्या होता है कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ इंटरेस्ट होते हैं. वो अपने इंटरेस्ट के रिसर्च टॉपिक्स चूज करते हैं एंड दे कोलैबोरेट. वो वाले बच्चे कोलैबोरेट करते हैं जिनका इंटरेस्ट सेम होता है. सो नेटवर्किंग इज एन अदर काइंड ऑफ इंटीग्रेशन वेयर लर्नर्स इंटरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट. सो इन फॉर्म 3 there are 2 kinds of integration. One is networked integration or networking, and the other one is immersed. Do remember, Form 3 focuses on integration of subject knowledge or subject content with children's interest. So आज के लेसन के अंदर हमने बात की इंटीग्रेशन पर, इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर, इसको डिफाइन करने की कोशिश की, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने देखा वो 10 डिफरेंट मेथोडोलॉजीज को देखा जिनको हमने डिवाइड किया फॉर्म 1, फॉर्म 2 और फॉर्म 3 के अंडर. सो बीइंग टीचर्स वी नीड टू ट्राई to include all these kinds of integration in our lessons to ensure students' learning and to ensure their excitement in the lesson.